الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہمیں کتاب التوحید کا درس نمبر 25 ہے. اس سے پہلے 24 دروس ہو چکے ہیں. کل کا جو درس تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے، اسی کے متعلق تھا. تو آج ہمیں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے متعلق تھا. تو آج ہمیں نیا درس ہے، وہ ہے باب من الشرک النذر لغیر اللہ. یعنی باب اس کے متعلق، چیپٹر اس کے متعلق ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے، غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے. تو اس میں بھی مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 2 آیتیں اور ایک حدیث لائی ہے. بہت ہی مختصر باب ہے، کچھ صحت بھی ناساز ہے، لیکن کوشش کروں گا میں اسے جلدی ختم کرنے کی. مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں پہلے سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان کی ایک آیت لائی ہے. بیان فرماتے اللہ تعالی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان فرماتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اس پر کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نظر جو ہے وہ ایک عبادت ہے. تبھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تبھی تعریف کرے گا اپنے بندوں کی جب وہ کسی واجب کام کو ادا کریں گے یا کسی محظور سے رکیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر تعریف کرتا ہے جب وہ نظر پوری کرتا ہے. بہرحال مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں باب اس لیے لایا یہ کہ، اور یہ آیتیں یعنی یہ ثابت کیا کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جو ہے وہ شرک میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نظر ہے یہ ایک عبادت ہے. جب عبادت نظر ایک عبادت ہے، نظر عبادت کی قسم ہے، تو ہم کہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صرف العبادت لغیر اللہ شرک، غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا، غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک میں سے. اگر نظر عبادت ہے تو شرک بن جاتا ہے. اصل میں نظر معنی پچھلی مرتبہ بھی تھوڑا سا میں نے کہا تھا، نظر یہ کہ ایک انسان خود پر کوئی چیز واجب کر، یعنی نظر یہ ہے کہ ایک انسان خود پر کوئی ایسی چیز واجب کرے جو اس پر واجب نہ تھی، جو انسان پر واجب نہیں ہوتا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر واجب کرتا ہے. تو اسی طرح سے دوسری آیت لاتے مؤلف رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے اس کی تفسیر میں، یعنی مومنوں کے متعلق یا بیان فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تم جو بھی خیرات کرتے ہو، نظریں مانتے ہو، نظروں کو پورا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا خوب اجر دے گا، اور اس کے جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر بھی دے گا. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ نظر جو ہے ایک عبادت ہے، تو غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے. اب نظر میں قسمیں ہیں، لیکن پہلے ہم اسی کو واضح کر دیں اس طرح سے. یعنی کہ ایک تو نظر یہ ہے کہ اگر نظر عبادت ہے، اطاعت کی نظر مانی ہے، تو انسان کو پورا کرنی ہے وہ نظر پوری کرنی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر کوئی کام واجب کیا ہے. اب اگر وہ نظر پوری نہیں کرتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. کفارے کے متعلق ہمیں معلوم ہے جو قسم کا کفارہ ہے. اسی طرح سے اگر اس نے نظر مانی، ایک آدمی نے معصیت کی، گناہ کے کام کی، تو اس وقت اس کو وہ نظر پوری نہیں کرنی ہے، لیکن اس وقت اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. یعنی اگر اطاعت کی نظر مانی ہے تو وہ پوری کرے، اگر معصیت کی نظر مانی ہے تو وہ پوری نہ کرے، بلکہ اس کے بدلے میں، کیونکہ اس نے نظر مانی تھی، اب وہ کفارہ ادا کرے جو قسم کا کفارہ ہے. یعنی 3 دن روزہ رکھنا، یا پھر 10 مسکینوں کو کھلانا یا انہیں پہنانا. تو یہ اسی طرح سے تیسری قسم ہے نظر کی، یعنی شرک کی، کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غیر اللہ کے لیے فلانی چیز ذبح کروں گا، یا میں قبروں پر نماز ادا کروں گا، یا کوئی اور جس میں شرک ہو. تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس سے بچے، اس نظر کو پورا نہ کرے، اور نہ ہی اس میں کفارہ ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. یہی شیخ صالح محمد بن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث لائی ہے. حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے شاید، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح میں لایا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے ہے.
عائشہ بنت صدیق یعنی ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور 7 سال کی عمر میں تقریباً نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اور علماء بیان فرماتے ہیں سب سے فقیہ اور سب سے زیادہ جاننے والی، حدیث سے بیان کرنے والی، جو اخلاقیات یا عمل کے متعلق جو حدیثیں ہیں، سیرت وغیرہ، اس کے متعلق سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیں. اور تقریباً ان سے 2000 حدیثیں ہیں جو ان سے مروی ہیں. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تقریباً 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ، اور مردوں میں ابوہا فرمایا اس کا باپ. اور عائشہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسروق بیان فرماتے جو ان کے ایک شاگرد ہیں، کہتے ہیں جب وہ ان سے حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے حدثنی الصادقۃ بنت الصدیق، صادقۃ بنت الصدیق، یعنی مجھے بیان کیا ہے صدیق کی بیٹی نے. اور پھر اس طرح سے صفات بیان کرتے تھے المبرأۃ من فوق 7 سماوات، جس کی براءت کا اعلان 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا گیا، یعنی عرش سے اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اسی طرح سے پھر آگے کہتے ہیں حبیبۃ حبیب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ، یعنی اللہ کے محبوب رسول اور اس کی محبوبہ عائشہ. اس طرح سے. اور عائشہ کے متعلق حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ جبریل کو خواب میں دیکھا کہ وہ سونے کا تشت لیے ہوئے تھے اور ایک ریشمی غلاف میں بند تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اکشف ہو، یعنی اسے اٹھاؤ اے محمد. تو آپ کہتے ہیں میں نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر عائشہ سے کہہ رہے بات فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، اس میں نے آپ کو دیکھا. اور جبریل نے کہا إِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا و آخرت میں. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. بہرحال عائشہ بیان فرماتی ہے حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، یعنی جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی اطاعت کی نظر مانی تو وہ پوری کرے. اگر اطاعت کی نظر مانی ہے تو اسے پورا کرے. اگر معصیت کی نظر مانی ہے تو فلا یعصی، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. اس وقت اس کو کفارہ ادا کرنا، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اگر نظر مانی ہے کسی نے اطاعت کی تو وہ پوری کرے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر ایک کام کو واجب کیا ہے. لیکن اگر معصیت کی مانی ہے تو اسے وہ پورا نہ کرے. تو اسی طرح سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد کچھ 2-3 مسائل ذکر کیا ہے، لیکن خلاصے کے طور پر نظر کے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے کہ ایک انسان ایسے ہی نظر نہ مانے. عمومی طور بعض علماء نے حرام بھی قرار دیا، جیسے شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں بعض علماء نے نظر ماننا حرام بھی قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید یعنی میری کوئی تقدیر بدل جائے گی. نظر سے تقدیر نہیں بدل، یعنی اگر یہ کام ہو گیا، یہ میں نظر مانوں گا شاید میرا کام ہو جائے گا. علماء نے اس لیے بھی منع کیا کیونکہ ایک تو انسان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جیسے نہیں ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر میں نظر مانوں گا تبھی اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا، یا پھر اسے یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کچھ دوں یعنی اس کے نام پر تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے، یعنی متقابل کرتا ہے. تو اسی لیے علماء نے اس سے منع بھی کیا کہ بہتر نہیں ہے نظر ماننا بہتر نہیں، کیونکہ انسان نظر مان لیتا ہے پھر اسے پورا نہیں کر پاتا ہے اور پھر ایک واجب کام کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کر بنتا ہے. اس لیے انسان نہ ہی مانے تو بہتر ہے، لیکن اگر اطاعت کی مانی ہے تو اسے پورا کرے. اور اسی لیے منع کیا کیونکہ انسان، اسی لیے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں کہ یہ جو نظر ہوتی ہے، جیسے ابن سیمہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نظر سے کیا کہ لا یأتی بخیر ولو کان نظر طاعت، اگر اطاعت کی بھی نظر ہوتی ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تقدیر میں، کوئی اس کی تقدیر میں اگر انسان کی نظر اطاعت کی بھی ہو تو بھی اس کا وہ جو کام ہونا ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کیا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا. البتہ ایک بخیل آدمی سے مان نکل جاتا ہے، یعنی وہ نظر مانتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. جب اس کا وہ کام ہو جاتا ہے پھر وہ خرچ کرتا ہے یا جس کی اس نے نظر مانی ہوتی ہے. تو لیکن ایک انسان اگر نہ ہی مانے نظر تو انسان عافیت میں ہے، پورا کام ہو نہ ہو پھر بعد میں انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے. لیکن اگر اطاعت کی نظر ہے تو ہمیں پوری کرنی ہے، اور اگر
اس معصیت کی نظر ہے تو ہمیں بالکل بھی پورا نہیں کرنا ہے، البتہ اس کے بدلے کفارہ ادا کرنا ہے. اور اگر شرک یعنی شرک کی نظر ہے تو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ اس پہ کفارہ ہے. اور یہی مؤلف رحمہ اللہ اس باب سے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایک انسان یعنی نظر